نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اس کتاب میں کتاب کے مؤلف نے کوشش کی ہے کہ تکرار سے بچا جائے اور ایک حدیث ایک بار ہی ذکر کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کی احادیث اس کتاب میں 2000 سے کم ہیں۔ کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے 8واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور 8واں مقصد ان احادیث کے بارے میں ہے جن احادیث کے پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے اور جن احادیث کا تعلق اخلاق و آداب سے ہے۔ اور اس مقصد کے نیچے کئی کتب ہیں۔ ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب الاخلاق والآداب، اور اس دوسری کتاب کے نیچے پھر کئی ایک فصلیں ہیں۔ ان میں سے چوتھی فصل ہم پڑھ رہے ہیں آداب اللسانی و آفاتہ، کہ زبان کے آداب اور زبان کی آفتیں اور اس کی مشکلات، زبان کی وجہ سے انسان کو دنیا یا آخرت میں کون کون سی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس چوتھی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 14واں باب آج ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہوگی حدیث نمبر 1553 کے بارے میں، 1553 میم، اور یہ وہ حدیث ہے جس کا گزشتہ درس کے آخر میں تذکرہ ہوا تھا، اور اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس حدیث کے بارے میں کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس اونٹنی کو جس پہ لعنت کی گئی ہے اسے چھوڑ دو، اور اس پہ جو سامان پڑا ہے وہ اٹھا لو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا لعنت کر لینے سے کوئی جانور حرام ہو جائے گا، اس کا استعمال بالکل ناجائز ہو جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پہ جو سامان ہے اسے اٹھا لو اور اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ حدیث مسلم شریف میں 2595 اس کا نمبر ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں وہ حدیث جو اس کے بعد آئی ہے 2596، تو اس سے وضاحت ہو جائے گی اس مسئلے کی جس مسئلے کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا تصاحبنا ناقۃ علیہا لعنہ، کہ ایسی اونٹنی ہمارے ساتھ نہ رہے جس پہ لعنت ہو چکی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف یہ کہنا چاہا ہے کہ ایسی اونٹنی ہمارے ساتھ سفر میں نہ رہے کہ جس کے اوپر لعنت ہو چکی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو اس حدیث کی وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے،
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ اونٹنی سفر میں ہمارے ساتھ نہ چلے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس اونٹنی کا مالک اس کو بیچ نہیں سکتا، یا اس اونٹنی کا مالک اس کو ذبح نہیں کر سکتا، یا اس اونٹنی کا مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نہ ہو، کسی اور سفر میں ہو تو اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا. ایسی کوئی بات اس حدیث میں نہیں آئی. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تعلق سے درست موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے وہ اونٹنی لے لی اور اس سے کہا گیا کہ اس کے اوپر اس سے سامان اتار لے اور اس کو چھوڑ دے. یہ سزا کے طور پہ تھا تاکہ آئندہ وہ کسی بے جان جانور پہ لعنت نہ کرے اور اس کی طرح کوئی اور بھی ایسا کام نہ کرے. تو یہ تعزیر کے طور پہ تھا. تو مجھے امید ہے کہ امام نووی اور امام ابن القیم ان کے کلام سے اس حدیث کے بارے میں جو اشکال تھا وہ دور ہو چکا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اس سفر میں ایسی اونٹنی جس پہ لعنت ہو چکی ہے ہمارے ساتھ نہ رہے. اور امام نووی کہتے ہیں یہ کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ جو اس کی مالک ہے اس کو بیچ نہیں سکتی، یا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں کھا سکتی، یا آپ کے علاوہ کسی اور سفر میں اس پہ سوار نہیں ہو سکتی. ایسی کوئی بات اس حدیث میں نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے دیگر احادیث اور اس حدیث کی روشنی میں کہ انسان لعنت کرنے سے بچے. انسان کیا، جانوروں کے اوپر بھی لعنت کرنا درست نہیں ہے. جانور کیا، دیگر بے جان چیزوں کے اوپر بھی لعنت کرنا درست نہیں ہے. ایک آدمی نے آپ کے سامنے ایک دفعہ ہوا پہ لعنت کی تو آپ نے اسے بھی ڈانٹا، اور ایسے ہی وہ شخص جو بار بار شراب پیتا تھا، اسے بار بار سزا ملتی تھی، اس کے اوپر کسی نے لعنت کی تو آپ نے اسے بھی روک دیا. فرمایا اس کے اوپر لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. بلکہ لعنت کرنے کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پہ بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کافر کی تحدید کر کے، اس کا نام لے کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے اس پہ لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفر و شرک کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قبروں کا طواف کریں ان پہ اللہ کی لعنت ہو. لیکن کسی آدمی کو آپ نے طواف کرتے دیکھا اور اس کا نام آپ کو معلوم ہے تو اس کا نام لے کر آپ کہیں کہ اس کے اوپر لعنت ہو کیونکہ قبروں کا طواف کرتا ہے، تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس آدمی کا انجام کیا ہوگا. ہو سکتا ہے فوت ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہو جائے. تو اس لیے بالتحدید کسی پہ اعلان کرنے کی اجازت، البتہ وہ کافر جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں وضاحت آ چکی کہ وہ کفر پہ فوت ہوئے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، تو ایسے لوگوں پہ لعنت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد باب نمبر 14، باب النہی عن المدح. کسی کی تعریف کرنے کی ممانعت، یعنی کہ احادیث میں روکا گیا ہے اس بات سے کہ آپ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کریں. اور یہ تب منع ہے جب تعریف میں مبالغہ ہو، اس میں جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہو، یا تعریف حقیقت پہ مبنی ہو لیکن یہ خطرہ ہو کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں یہ تعریف اسے نقصان دے گی. اس تعریف کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہوگا، غرور میں مبتلا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ خیر کے کئی امور سے محروم ہو جائے گا اور شر میں مبتلا ہو جائے گا. تو پھر ایسے آدمی کی تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث نمبر 1554 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی بکرہ، روایت ہے جناب ابو بکرہ سے. ابو بکرہ کا نام کیا ہے؟ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. قال، وہ کہتے ہیں
اثنا رجل علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے کسی آدمی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی موجودگی میں تعریف کی۔ تعریف کے الفاظ کیا تھے اس کی وضاحت ایک اور روایت میں آئی ہے اور وہ مسلم شریف میں ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ تعریف کے الفاظ یہ تھے کہ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فلاں فلاں معاملے میں اس آدمی سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد یہ آدمی سب سے افضل ہے، ہر معاملے میں نہیں، فلاں فلاں معاملے میں، فلاں فلاں شعبے میں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کس سے؟ اس آدمی سے، تعریف کرنے والے سے، ویلک، تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ لیکن بخاری شریف کی دوسری روایت میں اور مسلم شریف میں آیا ہے کہ ویلک کی جگہ پہ ویحک۔ ویلک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمہارے لیے کیا ہو؟ ہلاکت ہو۔ اور ویحک تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہارے اوپر اللہ رحم کرے، تم قابل رحم ہو، تو تم قابل رحم ہو، تمہارے اوپر افسوس ہے۔ قطعت عنق صاحبک، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اپنے ساتھی کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیا ہے، یعنی تو نے اس کو ہلاک کر کے رکھ دیا، تو نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس انداز سے تو نے اس کی تعریفیں کی ہیں، اس کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہوگا، اور یہ تکبر اس کے لیے روز آخرت بھی نقصان دے، اور دنیا میں بھی خطرہ ہے کہ یہ تکبر اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تکبر میں مبتلا آدمی کبھی نہ کبھی نقصان اٹھاتا ہے دنیا میں، کیونکہ اس کے مخالف پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں نقصان یقینی ہے، کیونکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرا بار بھی کیا ہوگا؟ تکبر ہوگا۔ تو آپ نے کہا قطعت عنق صاحبک، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کو کاٹ دیا ہے۔ جب کسی کی گردن کو کاٹے تو کیا ہوتا ہے؟ قتل ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی تو نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا قطعت عنق صاحبک مرارن، یہ الفاظ آپ نے کئی بار کہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا من کان منکم مادحا اخاہ لا محالہ، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی لازمی طور پہ تعریف کرنے والا ہو، تم میں سے کسی نے اپنے بھائی کے حق میں لازمی طور پہ تعریف کے الفاظ اور کلمات کہنے ہوں، فلیقل، پس چاہیے کہ وہ یہ کہے، کیا کہے؟ احسب فلانا، میں فلاں شخص کو گمان کرتا ہوں۔ کیا گمان کرتا ہوں؟ ایسا ایسا گمان کرتا ہوں، یعنی کہ جو آپ اس کو سمجھتے ہیں وہ کہیں، لیکن ساتھ ہی کہیں واللہ حسیبہ، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے حالات کو بہتر جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا واللہ حسیبہ ای اللہ محاسبہ، اس سے حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا۔ اس کے ظاہری اعمال کا، اس کے باطنی اعمال کا حساب کون لے گا؟ میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میں نے اس کے ظاہر کو دیکھا، میں نے اس کو اچھا آدمی پایا، تو میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ ٹھیک ہے، درست آدمی ہے۔ ولا ازکی علی اللہ احدا، لیکن اللہ کے ہاں میں کسی کو بھی پاک قرار نہیں دوں گا۔ یعنی کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ پوچھ رہے تھے کہ آدمی کیسا ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ آدمی آپ کے ہاں ملازم بھرتی ہونا چاہتا ہے، وہ آپ کے پاس ملازمت کرنا چاہتا ہے، اور آپ نے کہا جناب کہ تمہارے بارے میں کوئی بتائے کہ تم کیسے ہو، تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ہاں بتا رہا ہوں کہ بظاہر یہ آدمی اچھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں میری جرت نہیں ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آدمی اچھا ہے۔ تو احسب فلانا، میں فلاں آدمی کو ایسا ایسا گمان کرتا ہوں، واللہ حسیبہ، اور اللہ ہی اس سے حساب لینے والا ہے۔ ولا ازکی علی اللہ احدا، اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں
پاک قرار نہیں دوں گا. کس سے؟ پاک عیوب سے، گناہوں سے. احسبہ کذا و کذا، میں اس کو اس طرح گمان کرتا ہوں. ان کان یعلم ذلک منہ، یہ صفائی بھی تب دے اگر وہ یہ اس کی طرف سے جانتا ہے. یہ کہ جو چند الفاظ آپ نے اس کے حق میں کہنے ہیں، یہ بھی آپ تب کہیں گے اگر آپ جانتے ہیں کہ واقعی اس کے ایسے اوصاف ہیں، واقعی اس کا یہی اخلاق ہے، واقعی وہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے جو معیار آپ بتا رہے ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 1555 155 بلکہ 1555 3 بار ہے 5 جی. میم. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام مسلم. عن حمام بن الحارث، روایت حمام بن حارث بن قیس النخعی الکوفی سے کہ ان رجلا جعل یمدح عثمان، کہ بے شک ایک آدمی تعریفیں کرنے لگا کس کی؟ عثمان امیر المؤمنین خلیفہ ثالث جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی. فعمد المقداد، تو جناب مقداد بن اسود نے اس کا قصد کیا، اس کی طرف گئے. فجثا علی رکبتیہ، اس کے پاس جا کر کیا کیا؟ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. وکان رجلا ضخما، اور وہ بھاری جسم والے آدمی تھے. کون؟ مقداد بن اسود. یعنی کہ ان کے لیے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن معاملے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور اس آدمی کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں. فجعل یحثو فی وجہہ الحسبہ، تو وہ اس کے چہرے پہ کنکریاں پھینکنے لگے، اس کے چہرے پہ کنکریاں ڈالنے لگے. کنکریوں سے مراد آپ لے سکتے ہیں کہ ریتلی کنکریاں، یعنی کہ وہ نہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی زخمی ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے، یا اس کے چہرے پہ خراشیں آئیں. فجعل یحثو فی وجہہ الحسبہ، تو اس کے چہرے پہ ریت ڈالنے لگے، ریت جیسی کنکریاں ڈالنے لگے. فقال له عثمان، تو ان سے عثمان نے کہا، کن سے؟ جو تعریف مقداد سے، مقداد بن اسود سے کہا. اور مقداد بن اسود آپ جانتے ہیں بہت بڑے صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خوش کیا تھا. کب؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بدر لے کر گئے تھے، کیا کہہ کر کہ مکہ والوں کا تجارتی قافلہ گزر رہا ہے، ہم نے اسے پکڑنا ہے. اب جو صحابہ کرام گئے وہ اس شوق میں گئے تھے کہ جائیں گے تو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ لڑنے والے لوگ نہیں، تجارتی قافلہ ہے. تو نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ بھی امید ہے کہ تجارتی قافلے پہ قبضہ پا لیا تو مال بھی ملے گا. لیکن تجارتی قافلہ بچ بچا کے نکل گیا، اور مکہ والوں کی اطلاع پہنچی کہ ہمارے تجارتی قافلے پہ محمد اور اس کے ساتھی حملہ کرنے لگے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پہنچ گئے ابو جہل کی قیادت میں، اور جب آپ کو اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا ہے اور ابو جہل آ رہا ہے، اب نبی علیہ السلام کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو صحابہ کے نام سے کہتا تو نکلو بھی نکلو، مدینہ واپس چلتے ہیں. کیونکہ یہ مدینہ سے کتنی دور آئے ہوئے تھے؟ تقریباً 160 کلومیٹر. بدر اس کے قریب کیا ہے؟ سمندر ہے. تو ابو سفیان نے گزرنا تھا بدر کے قریب سے، لیکن جب اسے پتا چلا، اسے بھی پتا چل گیا تھا کہ محمد جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پکڑنا چاہ رہے ہیں، تو اس نے سمندر کے قریب سے وہ گزرا، ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا. اس نے وہ بچ بچا کے نکل گیا. ابو جہل اب آ رہا ہے، تو آپ کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. تو کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ نکلو مدینہ میں جا کے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، وہاں پہ اگر آئے تو دیکھا جائے گا. لیکن آپ بہادر تھے،
اور ایک عظیم الشان نبی تھے. جی آپ نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اب آپ نے صحابہ کرام سے میٹنگ کی کیونکہ نئی صورتحال ہے. آپ باقاعدہ کسی بڑے لشکر سے لڑانے کے لیے ان کو لے کر نہیں آئے تھے، لیکن اب لڑائی کی نوبت آ گئی ہے، لڑائی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو آپ نے ان سے کہا بھئی یہ صورتحال ہے تو مجھے مشورہ دو کہ ہم کیا کریں. اب مہاجرین صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا اور کہتا اللہ کے رسول جیسے آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بار بار کہتے مجھے مشورہ دو. جی جب بار بار آپ نے ایسا کہا تو پھر انصاری سمجھ گئے. کیا سمجھ گئے؟ کہ نبی علیہ السلام ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں. جی اور ان سے کیوں آپ سننا چاہتے تھے؟ کیونکہ آپ کا مدینہ والوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا؟ جب مدینہ والوں نے نبی علیہ السلام کی مکہ میں بیعت کی تھی، اس وقت تک آپ مکہ میں رہتے تھے، مدینہ میں نہیں آئے تھے، تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ کی حفاظت مدینہ والوں کے ذمہ ہوگی مدینہ میں. یہ نہیں تھا کہ باہر جا کے اوروں سے لڑیں گے، یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا. صحیح. تو اس صورتحال میں آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ بتاؤ بھی کیا کرنا چاہیے. تو پھر مقداد بن اسود وغیرہ یہ سمجھ گئے تو یہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ حکم دیں گے وہی ہوگا. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں چھلانگیں لگائیں لگا دیں گے. دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگانے کا آپ حکم دیں گے تو ہم لگا دیں گے. اور ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جانیں اور آپ کا رب جانیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں لڑائیں. ہم لڑیں گے آپ کی دائیں طرف کھڑے ہو کے، بائیں طرف، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، جیسے آپ کہیں گے. تو صحابی کہتے ہیں کہ جب مقداد بن اسود نے الفاظ کہے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگا. اور راوی کہتے ہیں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ کاش وہ اعزاز مجھے ملا ہوتا. جب ہم نے دیکھا کہ مقداد کے الفاظ سے اللہ کے رسول کتنے خوش ہوئے ہیں، تو یہ ہے وہ مقداد. تو یہ مقداد ان کے سینئر صحابی کہنا نہیں چاہتا ہوں. تو اب یہ اس آدمی کے چہرے پہ کیا ڈال رہے ہیں؟ ریت ڈال رہے ہیں. تو عثمان نے کہا ماشاء اللہ، تمہیں کیا ہوا ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو، کیا تمہارا معاملہ ہے؟ فقال، تو مقداد نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، جب تم دیکھو کن کو؟ تعریفیں کرنے والوں کو. فاحثوا تو ڈالو، فی وجوہہم التراب، ان کے چہروں پہ مٹی ڈال دو. یعنی کہ کیا کرو؟ ان کی حوصلہ شکنی کرو تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، تاکہ یہ عادت ختم کی جائے کہ ایسے ہی لوگوں کے تعلیم میں مبالغہ کرنا یا ان کی جھوٹی تعریفیں کرنا یا سچی تعریفیں کر کے انہیں ہلاکت میں واقع کر دینا، تکبر میں واقع کر دینا. تو اس لیے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. تو اس لیے مقداد رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پہ عمل کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کی حدیث آتی تھی تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے مٹی ڈال دی ہے، یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا جس کے چہرے پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے. جیسی حدیث سنی تھی اس پہ کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے. اور کئی لوگ اس حدیث کی تعویلیں کرتے ہیں، نہیں جی اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. اس واقعے سے مجھے بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام نصوص کو ان کے ظاہر پہ محمول کیا کرتے تھے، وہ تعویل کے چکروں میں نہیں پڑتے تھے. جو حدیث کا ظاہری معنی ہوتا اسی کو لیا کرتے تھے. تو بہرحال دونوں حدیث سے سبق کیا ملا کہ کسی کی غلط تعریف نہ کریں اور کسی کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں. اور اگر کسی کی سچی تعریف کی جائے اور خطرہ ہو کہ تکبر میں واقع ہو جائے گا، غرور میں واقع ہو جائے گا، تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے. البتہ اس موقع پہ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں جس موقع پہ تعریف کرنے میں کوئی مصلحت ہو، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، اس کے پیچھے کوئی سبب ہو.
مثال کے طور پہ ایک آدمی کی تعریف کرتے ہوئے آپ دوسروں کو وہ عمل کرنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں جو عمل اس نے کیا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ باب نمبر 15، باب الثناء علی الصالح بشرا لہ، نیک آدمی کی تعریف کرنا، نیک آدمی کی تعریف، نیک آدمی کی ستائش، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر کسی اچھے آدمی کی تعریف ہوتی ہے تو یہ تعریف اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ حدیث نمبر 1556 1556 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ذر، روایت ہے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے نام کیا؟ جندب بن جنادہ۔ قال، وہ کہتے ہیں، قیل، کہا گیا، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارأیت الرجل، آپ بتائیں اس آدمی کے بارے میں، یعمل العمل من الخیر، جو خیر پہ مبنی کام کرتا ہے، جو خیر والے کام کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس پہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ کیا اس آدمی کا مواخذہ ہوگا؟ کیا اس سے بات پرس ہوگی؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے۔ تو اس حدیث سے پھر کیا پتا چلا کہ اگر ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں، لوگوں سے انعام لینے کے لیے نہیں، لوگوں سے تمغہ لینے کے لیے نہیں، خراج تحسین وصول کرنے کے لیے نہیں، اور اس کے باوجود لوگ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، تو کیا وہ پریشان ہو؟ نہیں۔ اگر وہ تکبر میں واقع نہیں ہوتا، غرور میں واقع نہیں ہوتا، تو پھر اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں سمجھے کہ اللہ نے جو اس کو خوشخبری دینی تھی آخرت میں، جب اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وغیرہ وغیرہ، وہ خوشخبری جو ہے اس میں سے کچھ حصہ دنیا میں ملنا شروع ہو گیا۔ تو تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ خیر کے کام کر رہا ہے تو یہ اللہ کا محبوب بندہ بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن چکا ہے۔ اور دوسری حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں، تو آسمان والے سبھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت، اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، تو پھر سارے اچھے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بد لوگ تو نہیں کریں گے، اچھے لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس حدیث کے موضوع کو بیان کر رہی ہے کہ چونکہ اس نے خیر کے کام اتنے کیے ہیں کہ اللہ کا مقرب بندہ بن چکا، اللہ کا محبوب بندہ بن چکا، اب اللہ نے زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے، تو وہ پاس ہو چکا ہے۔ وہ تو لوگوں کی لوگ جو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ خوشخبری ہے جو مومن کو ملنے والی ہے، لیکن اس کو دنیا میں جلدی مل گئی خوشخبری۔ باب نمبر 16، باب اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 1557 1557 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی موسیٰ
روایت جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، جن کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن قیس۔ قال، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه السائل او طلبت الیہ حاجہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی سوال کرنے والا آتا، کوئی مانگنے والا آتا، او طلبت الیہ حاجۃ، یا آپ سے کسی بھی حاجت کا مطالبہ کیا جاتا، آپ سے کوئی بھی حاجت طلب کی جاتی، تو آپ فرماتے اشفعوا، سفارش کرو، تو اجروا، تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی کہ تم سفارش کرو، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، چاہے میں تمہاری سفارش مانوں یا نہ مانوں، تمہیں سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں کہ جو اچھی شفاعت کرے گا تو اس شفاعت میں سے ایک حصہ اسے بھی ملے گا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر بری شفاعت کی جائے گی، غلط شفاعت کی جائے گی، تو پھر گناہ میں بھی آپ شریک ہوں گے۔ تو اچھی شفاعت کی جائے، چاہے مانی جائے یا نہ مانی جائے، یہ تو اشفعوا، تم شفاعت کرو، تو اجروا، تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پہ وہ جاری کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ یعنی کہ آپ لوگ جو شفاعت کرنا چاہتے ہیں کیجئے، باقی میں کیا فیصلہ کروں گا، میں وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اور لوگوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ لوگوں کے ہاں شفاعت کی جائے تو وہ مان لیتے ہیں اور کئی دفعہ ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ شفاعت کیا کرو، شفاعت لے آؤ۔ ہاں رشوت لینی ہو پھر کہہ دیں گے، لیکن ایسے ہی کسی سے کہا جائے بھائی، اور بلکہ ایک آدمی سے نہیں کہا جا رہا، چلیں آج یہ تو ہو سکتا ہے کوئی افسر کسی ایک خاص آدمی سے کہہ دے یار آپ کا میرے اوپر بڑا حق ہے، آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں، آپ نے مجھے پڑھایا ہے، آپ کی وجہ سے میں افسر بھرتی ہوا ہوں، تو آپ جو شفاعت کریں گے میں مان لوں گا۔ لیکن عام پبلک سے کہا جائے بھائی شفاعت کرو، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، یہ نبی علیہ السلام کا ہی کام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وَيَقْضِي اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اپنے نبی کی زبان پہ ما شاء، جو اللہ چاہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس فصل کا اختتام ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں 5ویں فصل کی طرف، الفصل الخامس، اور وہ کیا؟ آداب السلام، سلام کہنے کے آداب۔ باب نمبر 1، باب افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ حدیث نمبر 1558، 1558 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، جن کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ تو جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ یعنی کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ کسی کافر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، یہ نظریہ اور عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہ کسی بھی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، کیا سن لیا؟ کہ میں بطور نبی آ چکا ہوں، میں یہ رسالت کا دعویٰ کر رکھا ہے، تو کسی یہودی نے میرے بارے میں سن لیا اور پھر مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، حالانکہ اس کا ایمان ہے پرانے انبیاء کرام پہ، اس کا ہو سکتا ہے ایمان ہو اللہ پہ، درست ایمان ہو،
لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جا نہیں سکے گا کیونکہ آپ پہ ایمان نہ لانا یہ کیا کفر ہے؟ تو ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، آپ فرماتے ہیں کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے محبت نہ ہو تو انسان مومن ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ایمان کامل. وَلَا تُؤْمِنُوا کہ تم کامل ایمان والے نہیں بن سکو گے حَتَّى تَحَابُوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو دوسرے مومن سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اور یہ محبت ہے جو روز قیامت کام آئے گی. دین کی محبت، ایمان کی محبت، قرآن کی محبت، توحید کی محبت. تو فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے تم اختیار کرو گے تو تحاببتم، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. اس کا مطلب ہے سلام کہنے سے محبت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کے سلام میں پیار ہوگا، آپ کے سلام میں مٹھاس ہوگی. سلام جب اچھے طریقے سے کریں گے، مسکراتے ہوئے آرام سے السلام علیکم، جب اس انداز سے سلام کریں گے تو یقیناً دوسرا آدمی خوش ہوگا اور اس کے دل میں آپ کی محبت داخل ہوگی. لیکن بسا اوقات ہم سلام بھی کسی ایسے طریقے سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے سلام سننے والا خوش نہیں ہوتا بلکہ اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سلام کرنے کا کون سا طریقہ ہے. اس لیے السلام علیکم کے الفاظ پیار و محبت سے ادا کریں، یہ سوچ کر کہ میں اس کو دعا دے رہا ہوں. اور دعا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت سے. تو اللہ رب العزت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیار و محبت سے خوبصورت انداز سے سلام کہا جائے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ سلام کو عام کرنا چاہیے. یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ یہ نہیں کہا آپ نے کہ سلموا علی انفسکم علی اخوانکم، اپنے بھائیوں پہ سلام کیا کرو. کہا افشوا السلام، سلام کو کیا کر دو؟ عام کر دو. یعنی کہ سلام کی آوازیں آئیں آپ کے گھر سے، آپ کے اسکول سے، آپ کے آفس سے. آپ گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو السلام علیکم. آپ کی بیگم اور بچوں کی بھی یہی تربیت ہو، وہ آپ کے کمرے میں بار بار آپ کے پاس آئیں گے، کسی کو کیا کام ہوگا، کسی کو کیا کام ہوگا. اور ایک آدمی آپ کی وائف ہی آپ لے لیں، وہ بھی بار بار آئے گی، کبھی پانی لے کر آئے گی، کبھی کھانا لے کر آئے گی، کبھی چائے لے کر آئے گی، کبھی آپ کی میڈیسن لے کر آئے گی. تو بار بار وہ سلام کہے اور آپ بار بار سلام کا جواب دیں. یہ ہے افشوا السلام بینکم. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. چنانچہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہوتے، بیچ میں کیا جاتا؟ درخت. تو اب درخت کی وجہ سے ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا. اب جب درخت کے بعد دوبارہ آپس میں قریب ہوتے تو کیا کہتے؟ ایک دوسرے کو سلام کہتے. اور یہی عبداللہ بن عمر اپنے غلام سے کئی دفعہ کہتے چلو بھائی بازار چلے. غلام کہتا حضرت آپ نے بازار میں نہ کچھ لینا نہ دینا تو کیوں جا رہے ہیں بازار میں؟ کہا بھائی بازار میں اتنے لوگ ہیں، سلام کہنے کا موقع ملے گا، یعنی کہ نیکیاں کمانے کا موقع ملے گا. کاش ہم اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں. ہمارے بچوں کو وہ عادات ڈالی جا چکی ہیں جو ان کے اسکول نے سکھا دی ہیں. وہ کیا دی؟ صبح کیا کہتے ہیں جی؟ گڈ مارننگ، اور شام کو گڈ نائٹ. یہ تو کہیں گے، لیکن السلام علیکم کبھی کہہ دیا تو کہہ دیا، ورنہ نہیں. اس لیے خود بھی اپنی عادت بنائیں، اپنی بیگم بچوں کو بھی عادت ڈالیں
اور بچوں کو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ بیٹا سلام کہا کرو، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، عادت ڈالیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ آپ کے پاس کمرے میں آیا، اس نے سلام نہیں کہا، کہا بیٹا واپس جاؤ، دوبارہ داخل ہو اور سلام کہو۔ جب اس انداز سے آپ عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ عادت ان کی عادت بن جائے گی۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب یسلم القلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پہ سلام کہیں، سلام کریں۔ یہ کہ جب زیادہ لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں، ان کی آپس میں کئی ملاقات ہوتی ہے، تو سلام میں پہل کون کرے گا؟ تھوڑے لوگ۔ حدیث نمبر 1559 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، سلام کہے گا کون؟ الراکب، جو سوار ہے، کسی بھی جانور وغیرہ پہ، کسی بھی چیز پہ سوار ہے، جو سوار ہے وہ سلام کہے گا کس کو؟ علی الماشی، پیدل چلنے والے کو، والماشی، اور پیدل چلنے والا سلام کہے گا القاعد، کس کو؟ بیٹھے ہوئے کو، والقلیل والکثیر، اور جو تھوڑے ہیں وہ سلام کہیں گے کن کو؟ زیادہ لوگوں کو۔ دیکھیں کہ السلام علیکم کہنے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، کہ اس کے لیے باقاعدہ اصول بنائے گئے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اصول آپ نے بتائے ہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے سلام کہنا اور کس کی ذمہ داری ہے سلام کا جواب دینا۔ تو آپ نے کہا ہے کہ جو سوار ہے سواری پہ وہ سلام کہے اسے جو پیدل ہے۔ علماء کرام نے اس کی ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ جو سواری پہ ہے ہو سکتا ہے اس کو حقیر جانے جس کے پاس سواری کی سہولت نہیں ہے، تو اس کو کہا گیا تم سلام کہو تاکہ تمہارا تکبر ختم ہو، تاکہ تم میں تواضع پیدا ہو۔ یہاں پہ لفظ کیا ہے شروع میں؟ یسلمو، سلام کہے گا۔ واضح طور پہ آرڈر نہیں دیا گیا کہ سلام کہے، کیا کہا گیا؟ سلام کہے گا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں یہ لفظ اگرچہ خبر کا ہے، معنی امر کا ہے، معنی یہی ہے کہ سلام کہے، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام احمد اپنے مسلم میں لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ لفظ آیا ہے لی یسلم، کیا مطلب؟ چاہیے کہ سلام کہے، یعنی کہ وہاں پہ وضاحت آ گئی ہے کہ اس کا مطلب خبر دینا نہیں ہے بلکہ آرڈر دینا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب السلام علی من عرفت وغیرہ، سلام اسے بھی کہیں گے جسے آپ جانتے ہیں اور اسے بھی کہیں گے جس کو آپ نہیں جانتے۔ حدیث نمبر 1560 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، کیونکہ جناب عبداللہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمر بن عاص بھی صحابی ہیں، اور یہ دونوں صحابی کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنی امیہ سے، دونوں کا تعلق کن سے ہے؟ بنی امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، افضل ہے؟ مراد کیا ہے کہ اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت سب سے عمدہ ہے، اسلام کے امور میں سے کون سا امر سب سے اعلیٰ ہے، یہ مراد ہے۔ قال، تو آپ نے کہا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور سلام کہو، علی من عرفت، اسے بھی جسے تم جانتے ہو، ومن لم تعرف، اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے ہو۔ لیکن
جانتے ہو نہیں جانتے ہو، لیکن ہو کون؟ مسلمان. یہاں پہ مراد کون ہے؟ مسلمان ہیں جن کو سلام کہنا ہے. اب کئی بھائی سوال کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں؟ کیونکہ شریعت کہہ رہی ہے آپ اسے بھی سلام کہیں جسے آپ جانتے ہیں اور اسے بھی کہیں جسے آپ نہیں جانتے. لیکن ہو کون؟ مسلمان. جی اب لوگ پوچھتے ہیں کیسے پتا چلے؟ بھئی مسلمان تو پہچانے جاتے ہیں اپنی داڑھی سے. بالکل مسلمان پہچانے جاتے ہیں کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. اوپر ہوگی. جی تو مسلمان کو پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے. ہاں اس زمانے میں البتہ مسلمانوں نے کافروں کی مشابہت اختیار کر لی ہے. کافروں کے انداز میں کئی مسلمان داڑھی منڈواتے ہیں، شلوار اور پینٹ ان کی ٹخنوں سے نیچے زمین پہ لٹک رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے شاید لوگوں کو یہ پہچاننے میں مشکل پیش آتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. اب جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ تو آپ آسانی سے پہچان لیں گے کہ مسلمان ہیں، لیکن مثال کے طور پہ یورپی ممالک ہیں کئی، آپ انگلینڈ کو لے لیں، وہاں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی رہتی ہے. آپ دبئی کو لے لیں، دبئی میں بہت سارے غیر مسلم بھی رہتے ہیں. تو وہاں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال جو ہے، سوال کا پیدا ہونا یہ قابل افسوس ہے بالکل کہ آج ایسے حالات کیوں پیدا ہو گیا کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مسلمان ہے یا نہیں. تو بہرحال آپ قرائن کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. اگر وہ مسلمان، وہ ملک ہے جہاں پہ مسلمان ہی رہتے ہیں، اکثریت ان کی ہے 98%، 99%، تو پھر آپ یہی خیال کریں گے کہ یہ مسلمان گزر رہا ہے. اور اگر صورتحال ہے لندن کی، صورتحال ہے دبئی کی، تو وہاں اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں گے. اگر آپ کو لگے کہ یہ مسلمان ہے تو آپ سلام کہیں گے، اور اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہے یا نہیں تو پھر آپ سلام کہنے سے اعراض کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس حدیث میں اسلام کے کون سے امور کو سب سے افضل قرار دیا گیا؟ کھانا کھلانا اور سلام کہنا. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کئی صحابہ کرام نے کئی دفعہ کیا ہے کہ کون سی چیز سب سے اعلیٰ ہے، کون سی افضل ہے. کبھی آپ کہتے ہیں نماز کو وقت پہ پڑھنا، اور کبھی آپ والدین کی اطاعت کا کہتے ہیں. تو یہاں پہ کھانا کھلانے کا کہا گیا ہے، تو کیا ان احادیث میں تضاد نہیں ہے؟ بالکل وہ کا مناسبت. اس بارے میں علماء کرام نے تمام احادیث پہ غور کرنے کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کرتے تھے کہ سوال کرنے والا کیسا ہے، اس کو کس جواب کی زیادہ ضرورت ہے، اس میں کون سی کمی پائی جا رہی ہے، کون سا عمل اس میں زیادہ ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھتے کہ کوئی ایسا ہے جو والدین کے حق میں کمی کوتاہی کر رہا ہے تو اسے بتاتے کہ سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو. اگر آپ دیکھتے کہ کوئی ایسا ہے جسے نماز کی اہمیت کا وہ خیال نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو وہاں پہ آپ بتاتے کہ سب سے اعلیٰ کام اور افضل کام کیا؟ نماز کو وقت پہ پڑھنا. اور اگر آپ دیکھتے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ کھانا کھلائے، اس کی قوم میں بھوکے لوگ ہیں، ان کے علاقے میں بھوکے لوگ ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ یہ بتاتے کہ کھانا کھلانا جو ہے یہ افضل ترین چیز ہے. اور یہ سارے امور جو آپ نے بتائے ہیں سب ہی افضل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ ہے، سارے ہی افضل ہیں، لیکن کسی کو وہ یہ بتایا، کسی کو وہ بتایا. اور آج بھی دنیا میں میرے سے اور آپ سے سوال کیا جائے تو میری اور آپ کی یہی صورتحال ہوگی جواب دیتے ہوئے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے کسی علاقے میں زلزلہ آیا ہے اور انہی دنوں مجھ سے پوچھا جائے کہ میں نے پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کہاں پہ خرچ کروں، تو میں کہوں گا وہ دیکھو وہ زلزلے میں لوگوں کے حالات کتنے خراب ہیں، ان پہ جا کے خرچ کرو. اور اگر مجھے پتا ہو کہ سوال کرنے والا ایسا ہے جس کے اپنے رشتے دار بھوکے مار رہے ہیں
اور اس کی عادت ہے دوسروں کو کھلاتا ہے، رشتہ داروں کو پوچھتا نہیں ہے، تو اس سے کہا جائے گا بھی افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1561 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہ مر علی صبیان، وہ گزرے چند بچوں کے پاس سے۔ کون گزرے؟ انس۔ فسلم علیہم، تو انہوں نے انہیں سلام کہا۔ کنہوں نے؟ جناب انس نے۔ جناب انس نے بچوں کو سلام کہا۔ وقال، اور فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، یہی کام کیا کرتے تھے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بچوں کو سلام کہتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ سلام کو عام کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ بچوں کو بھی سلام کہنا ہے، اور دیکھیے کہ نبی علیہ السلام سے بڑا انسانوں میں سے کون ہوگا؟ آپ بچوں کو بھی سلام کہتے ہیں، بچوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی بچوں کو سلام کہیں اور بچوں کو اہمیت دیں، انہیں مسجد میں لے کر آیا کریں اور مسجد میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایسا نہ کریں کہ مسجد میں ہم ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ اس کے بعد باب نمبر 4، یہ باب کیا؟ باب المصافحہ، مصافحہ کرنے کے بارے میں باب ہے۔ حدیث نمبر 1562 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن قتادہ قال، روایت ہے جناب قتادہ سے، یہ کون ہے؟ قتادہ بن دعامہ سدوسی، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے لیکن تابعی ہیں، بصرہ کے تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قلت لانس، میں نے انس سے کہا۔ انس کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اعداد حاصل ہے کہ انہوں نے 10 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ ام سلیم کے یہ صاحبزادے ہیں۔ تو قتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے کہا، اکانت المصافحۃ فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں مصافحہ تھا؟ کیا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو مصافحہ کیا کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا بالکل۔ تو مصافحہ کرنا یہ اچھی بات ہے، بلکہ مصافحہ کرنے پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ مصافحہ کرنے کی وجہ سے گناہ جڑتے ہیں۔ ایک حدیث نوٹ کیجئے گا، ابو داؤد اور ترمذی کی ہے، آپ فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے آپس میں جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کریں مصافحہ کرنے پہ کتنا جو ثواب ملتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جب آپس میں ملاقات ہو اس موقع پہ مصافحہ کرنا سنت ہے، اور اس مسئلے پہ علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا جائے گا کہ 2 ہاتھ سے؟ ایک ہاتھ سے۔ پاک و ہند میں لوگ عام طور پہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں، جی، بائیں سے۔ جبکہ عربوں کو دیکھا گیا کہ وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ جب آپ ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کا نام عربی میں مصافحہ ہے۔ اس کے لیے 2 ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور احادیث پہ غور کریں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام وغیرہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں لکھتے ہیں، ایسی احادیث ذکر کرنے کے بعد جن احادیث سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے، کہتے ہیں فہذه الاحادیث كلها تدل على ان السنة في المصافحة
الاخذ بالید الواحدہ، کہ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسافے کے معاملے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو استعمال کریں. لیکن اس سب کے باوجود، شیخ البانی کی گفتگو ختم ہوئی، اس سب کے باوجود اگر کوئی دو ہاتھوں سے مسافہ کر لیتا ہے تو ہم اس پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ حماد بن زید نے، کون ہیں؟ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے مسافہ کیا، دونوں ہاتھوں سے کیا. تو اگر کبھی کوئی دو ہاتھ استعمال کر لیتا ہے تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن معمول کس کو بنائیں؟ ایک ہاتھ. سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے مسافہ کریں. اس کے بعد باب نمبر 5، باب السلام علی اہل الکتاب، یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا کہنا؟ سلام کہنا. اہل کتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب والے. تو جب لفظ بولا جاتا ہے اہل کتاب تو ان سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی، کیونکہ ان کو کتابیں ملی تھیں، آسمانی کتابیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، تورات و انجیل. حدیث نمبر 1563 1563 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سلم علیکم الیہود فانما یقول احدهم السلام علیک فقل وعلیک. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں یہودی سلام کہیں، فإنما يقول أحدهم، تو سوائے اس کے نہیں ان میں سے ایک کہتا ہے السلام علیکہ، تم پہ موت ہو. السلام یعنی کہ لام نہیں بولتے، السلام نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکہ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت، یعنی کہ تجھ پہ موت آئے. فرمایا فقل، اس لیے تم آگے سے کیا جواب دو؟ علیکہ، کیا مطلب؟ تم پہ بھی ہو، یعنی کہ جو میرے لیے تو نے دعا کی ہے وہی دعا میری طرف سے تمہارے لیے ہے، وعلیکہ، اور تمہارے اوپر بھی. اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ یہودی عام طور پہ مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ. اور ایسا انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ وہ مشہور و معروف حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے یہی الفاظ کہے، تو ام المومنین عائشہ سمجھ گئیں تو وہ ناراض ہوئیں اور یہودیوں کو برا بھلا کہا. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ ام المومنین عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ، جس کام میں نرمی ہوگی اس کام میں خیر پیدا ہو جائے گی، حسن پیدا ہو جائے گا، اور جس کام میں سختی ہوگی وہ کام جو ہے بدصورت نظر آئے گا، اس میں حسن و جمال نہیں ہوگا، یہ کہ تمہیں نرمی سے بات کرنی چاہیے. تو ام المومنین عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ انہوں نے تو آپ کو بددعا دی ہے کہ آپ پہ موت ہو. تو آپ نے کہا عائشہ تو نے یہ نہیں سنا کہ میں نے آگے سے کیا کہا ہے؟ میں نے تو یہی کہا وعلیکم، تمہارے اوپر بھی. تو وہ عملی طور پہ آپ نے کیا اور یہاں پہ آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ جب یہودی تمہیں سلام کہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ. اس لیے آپ کیا کہیں؟ وعلیکہ. یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ سلام کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر 1 کہ کافر کو سلام میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کافر کو سلام کرنے میں پہل کرے. ہاں، آپ کا واسطہ پڑھ دے تو آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کیسے ہیں جی، خیریت سے ہیں جی،
یہ الگ معاملہ ہے، لیکن السلام علیکم کہیں اور اس میں پہل آپ کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام، یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ جب ان میں سے کوئی السلام علیکم کہے کہ تمہیں موت آئے، تم پہ موت آئے، یا السلام علیکم کہے لیکن الفاظ واضح نہ ہو، آپ کو شک پڑ جائے کس نے کیا کہا ہے، تو اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم، وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وعلیکم۔ اور یہاں پہ میں تھوڑی سی گزارش اور بھی کرنا چاہوں گا، جو مسلمان آج کل ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، خصوصاً یہ اسکول کالج کے بچے اور ان کے کلچر سے متاثر لوگ، تو آپ غور کریں وہ کیسے سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تقریباً یہی الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ یہودیوں والے۔ ان کا ارادہ نہیں ہوتا بدعا دینے کا، لیکن نخلے کے انداز میں السلام علیکم السلام علیکم اس انداز سے بات کریں گے تو وہ بھی وہی الفاظ کہہ رہے ہوں گے جو یہودی کہتے ہیں، تو آپ کو دعا دینے کی بجائے کیا دے رہے ہوں گے؟ بدعا۔ حالانکہ آپ آرام سے کہیں السلام علیکم، تاکہ جس کو آپ سلام کہہ رہے ہیں اس کو بھی فائدہ ہو، اس کو دعا جائے اور آپ کے حق میں بھی عبادت لکھی جائے، 10 نیکیاں لکھی جائیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کہنے میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سلام کہیں تو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اگر وہ واضح طور پہ السلام علیکم کہہ رہے ہوں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کون؟ یہودی اور عیسائی۔ تو اس مسئلے کو اٹھایا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ واضح طور پہ سلام کہیں تو پھر ان کے سلام کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا، اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں جمہور کا موقف یہ ہے کہ انہیں سلام کا جواب دینا ہم پہ واجب ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں اور یہی قول درست ہے، یہی قول کیا ہے؟ درست ہے اور ٹھیک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے انہیں سلام کا جواب نہیں دینا، جیسے ہم بدعتیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ بدعتی حالانکہ بظاہر مسلمان ہے لیکن ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو یہ تو یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ درست بات یہی ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے گا جبکہ وہ سلام واضح طور پہ کہہ رہے ہوں۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں میں اور بدعتیوں میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ بدعتیوں کے سلام کا جواب ہم اس لیے نہیں دیں گے تاکہ ان کا بائیکاٹ ہو، ان کو سزا ملے، ان کو احساس ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اور تاکہ باقی لوگ ان سے خبردار رہیں۔ جب ایک عالم دین کسی بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دے گا تو لوگ سمجھائیں گے کہ یہ بڑا خطرناک یہ لوگ ہیں کہ ہمارے فلاں عالم دین نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، تو پھر لوگ ان سے بچ کر رہیں گے، ان کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں درست بات یہی ہے کہ جب یہ لوگ واضح طور پہ سلام کہیں تو پھر ان کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ بھی کہیں وعلیکم السلام، اور اگر انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ بھی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کریں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اس کے بعد الفصل السادس، چھٹی فصل، اس میں کیا دی؟ ما جاء فی الشعر والالفاظ واللہو۔ یہ فصل جو ہے اس میں کیا ہے کہ جو کچھ آیا ہے شعر کے بارے میں، شعر کے بارے میں شریعت میں کیا آیا، حدیث میں کیا آیا، شعر پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے، تو جو کچھ آیا ہے شعر کے بارے میں، والالفاظ اور مختلف الفاظ کے بارے میں، واللہو اور تماشے وغیرہ کے بارے میں۔ باب نمبر 1، باب ما جاء فی الشعر، باب کیا ہے؟ جو آیا ہے شعر کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1564، 1564، قاف
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کا اور امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ اللبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سچا ترین کلام، درست ترین کلام جو کسی شاعر نے کہا ہو وہ کون سا ہے؟ وہ لبید کا کلام ہے۔ سچا ترین کلام جو کہا ہو کسی شاعر نے تو وہ کلام کون سا ہے؟ لبید کا کلام۔ وہ کیا جی، وہ کیا کہتا ہے لبید؟ کہتا ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو بقا کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے۔ یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ شاعر لبید نے، لبید بن ربیعہ العامری الصحابی، یہ صحابی ہیں۔ تو لبید کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بہترین الفاظ ہیں اور اسلام کی آئین مطابق ہیں، ان کی ستائش کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اچھے شعر پھر پڑھے جا سکتے ہیں، اچھے شعر کہے جا سکتے ہیں، بلکہ کہنے چاہیے جو توحید کے اوپر مشتمل ہوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَقَادَ امیہ بن ابی الصلت ان یسلم، اور امیہ بن ابی الصلت قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ امیہ بن ابی الصلت کون ہے؟ یہ زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے۔ زمانہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ کفر کو۔ جی، اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کر دینے سے پہلے کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ جی، تو یہ اس زمانے کا شاعر ہے، اس نے آپ کے نبی ہونے کے بارے میں سن لیا تھا، اس تک اطلاع پہنچ گئی تھی، لیکن اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، لیکن اس نے بھی توحید کے اوپر مشتمل بہت سے شعر کہے ہوئے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ امیہ بن ابی الصلت قریب تھا کہ مسلمان، اس کا مطلب ہوا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1565 1565 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کو امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، کہ تم میں سے کسی آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا، ان یمتلیہ بھر جانا، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، کئی ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پیپ کو۔ تم میں سے کسی آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا، یری ہی ایسی پیپ جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے۔ تو یہ جو ہے خیرن، یہ بہتر ہے، من ان یمتلی شعرن، کہ اس کا پیٹ بھر جائے کس سے؟ شعروں سے۔ تو پہلی حدیث میں آپ لبید شاعر کے شعر کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شعروں سے بہتر ہے کہ انسان کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو، چاہے وہ پیپ اس کے پیٹ کو خراب کر دے، لیکن شعر کہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ دونوں حدیثوں میں بظاہر جو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ دوسری حدیث سے مراد وہ شعر ہیں شرک جو خلاف شریعت ہوں، شرک پہ مبنی ہوں، یا عشق معشوقی پہ مشتمل ہوں۔ تو اس قسم کے جو شعر ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے دور رہنا چاہیے۔ البتہ جو اچھے شعر ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ،
کہ شعراء جو ہیں وہ کیا ہیں، اکثر ان کے پیروکار گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. شعراء کے پیچھے چلنے والے کون ہوتے ہیں؟ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ شاعر جو ہوتے ہیں پاگلوں کے انداز میں ہر وادی میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی شعراء کی مذمت کی گئی، ان کو اچھا نہیں قرار دیا گیا، لیکن اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور جو نیک اعمال بجا لائے. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، اچھے شعر ہوں اور کہنے والا جو ہو وہ اچھے شعر کہہ رہا ہو تو شعر بھی اس کے قابل تعریف ہیں، وہ خود بھی قابل تعریف ہے. خود نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام سے شعر کہلوائے ہیں کافروں کے خلاف. مثال کے طور پہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اگر شعر خلاف شریعت ہوں تو وہ پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا، پیپ بھی وہ جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعروں سے بھرا ہوا ہو. اس کے بعد حدیث نمبر 1566 1566 خواہ. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری. عن ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشعر حکمتا. ابی بن کعب سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمتا، بے شک شعروں میں سے کچھ کیا ہوتے ہیں؟ حکمت پہ مبنی ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر شعر اچھے ہوں، ان میں جھوٹ نہ ہو اور ان میں شرک اور کفر نہ ہو اور ان میں فحاشی اور بے حیائی نہ ہو، تو شعر جو ہیں ان میں کئی ایسے شعر ہوتے ہیں جو حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں. جیسے یہی شعر جو اللہ کے رسول نے اوپر کہا ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یہ لبید کا کہا ہوا شعر ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی ہے، تو یقیناً یہ شعر حکمت پہ مبنی ہے. تو شعروں میں سے کچھ شعر کیا ہوتے ہیں؟ حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں، حکیمانہ ہوتے ہیں. اس کے بعد باب نمبر 2، باب ان من البیان سحرا. کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ جادو ہوتے ہیں، جادو کا کام کر جاتے ہیں. حدیث نمبر 1567 1567 خواہ. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے انہو قدم رجلان من المشرق، کہ مشرق کی جانب سے دو آدمی آئے. فخطبا، تو انہوں نے خطبہ دیا. فعجب الناس لبیانہما، تو لوگوں کو ان کے بیان پہ تعجب ہوا کہ کتنا انہوں نے شاندار خطبہ دیا ہے. لوگ ان کے خطبے سے کافی متاثر ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بے شک کچھ بیان کیا ہوتے ہیں؟ جادو ہوتے ہیں. کچھ تقریریں جادو کا کام کرتی ہیں. او ان بعض البیان لسحر، یا آپ نے کہا کہ کچھ بیان جو ہوتے ہیں وہ جادو ہوتے ہیں. دونوں یہ کہا ہو آپ نے یا وہ کہا ہو، معنی ایک ہی ہے. معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ کئی تقریریں، کئی خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں؟ جادو ہوتے ہیں، انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں. اس کے بعد باب نمبر 3، باب النہی عن سب الدہر، زمانے کو برا بلا کہنے کی ممانعت. حدیث نمبر 1568 1568 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کون سی حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی، کہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے تکلیف دیتا جی؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بلا کہتا ہے. وانا الدہر، اور میں ہوں زمانہ. بید الامر، میرے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے. مقلب اللیل والنہار، میں ہی دن رات کو تبدیل کرتا ہوں. دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کو لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت.
تو سارا زمانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو زمانے کو برا بھلا کہنا اس کو برا بھلا کہنا ہے جس نے یہ زمانہ پیدا کیا ہے. تکبیر کرتے ہیں. تو اس لیے زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا دہر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کہا گیا وہ انا الدہر، میں دہر ہوں. تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ دہر بھی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اسی حدیث کے باقی طرق اور روایات پہ غور کریں تو سمجھ آئے گی کہ دہر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان جب زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے، اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے. اس کے بعد باب نمبر 4، باب لا یقل خبثت نفسی، کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا، میرا نفس خبیث ہو گیا، یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. وضاحت حدیث میں آ رہی ہے، حدیث نمبر 1569 1569 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ روایت کرتی ہیں کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. قال، کہ آپ نے فرمایا لا یقولن احدکم خبثت نفسی، تم میں سے کوئی یہ الفاظ ہرگز نہ کہے کہ خبثت نفسی، میرا نفس خبیث ہو گیا. ولکن لیقل، لیکن چاہیے کہ وہ کہے لاقست نفسی، کہ میرا نفس تنگ ہو گیا. جب آپ کا دل تنگ ہو رہا ہو، آپ پریشان ہوں، ٹینشن کا شکار ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو خبیث کا لفظ استعمال نہ کریں. کیا لفظ استعمال کر لیں؟ لاقست. خبیث کا لفظ کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ اچھا لفظ نہیں ہے. حالانکہ دونوں الفاظ کا معنی تقریباً قریب ہے. خبثت نفسی اور لاقست نفسی کا معنی قریب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں خبثت نفسی نہیں کہنا. کہنا تو کیا کہنا ہے؟ لاقست نفسی، کیونکہ خبثت نفسی میں جو خبیث لفظ ہے اس کا استعمال کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنے اوپر انسان ایسا لفظ استعمال کرے. تو اس لیے اس سے روکا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس کے ساتھ ہی چھٹی فصل اپنے اختتام کو پہنچی، اور چھٹی فصل کے اختتام پہ پہنچنے کی وجہ سے کتاب الاخلاق والآداب وہ اپنے اختتام کو پہنچی. اور جب وہ اپنے اختتام کو پہنچی تو اس کے ساتھ ہی 8واں مقصد بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اور اب انشاءاللہ آئندہ درس میں 9ویں مقصد سے آغاز کریں گے، اور وہ تاریخ کے بارے میں ہے، سیرت کے بارے میں ہے، اور مناقب ان کے فضائل وغیرہ کے بارے میں ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں یہ حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.